السلام علیکم جی 24 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روزینہ علی. جی بالکل، مونسون کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک 4 سپیل مونسون کے ہو چکے. کئی علاقوں میں توقع سے زیادہ بارش دیکھنے کو ملی. اب جولائی تو اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن اب نیا سلسلہ بارشوں کا کب سے ملک میں داخل ہوگا؟ میرے ساتھ محکمہ موسمیات سے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں آگے موسم کا احوال. السلام علیکم ورک صاحب. وعلیکم السلام. بتائیے کہ اب اگلا سلسلہ ملک میں کب داخل ہو رہا ہے؟ چوتھا سلسلہ تو گزر گیا اور بڑے ہی نقصانات کے ساتھ گزرا ہے، تاہم اب نیا سلسلہ کب آ رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی یہ سلسلہ پاکستان سے تقریباً نکل گیا ہے. اگلے 2 روز جو ہے نا تقریباً پاکستان میں جو ہے نا وہ گرم اور مرطوب رہے گا موسم. تاہم پھر بھی جو ہے نا چند ایک جگہوں پہ اکا دکا جگہوں پہ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت بارش ہو سکتی ہے. ادروائز اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ آلموسٹ جو ہے نا وہ اینڈ ہو گیا ہے. اگلا جو سپیل ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اگلے ہفتے کا آغاز ہوگا تو ایک نیا سپیل جو ہے نا وہ پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا، جس میں اگین سے جو ہمارے جو بالائی علاقے ہوں گے، جس میں بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور خطہ پٹھوار کے علاقے ہوں گے. اس کے علاوہ جو شمال مشرقی پنجاب ہوگا اس میں موسلا دھار بارشیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور جو پنجاب کے وسطی علاقوں تک یہ محدود ہوگا، بعض جنوبی علاقے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلا ہفتہ جو ہے نا وہ پھر وہ بارشوں کا ہوگا. کیا یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ چوتھے سپیل کی طرح اگلے آنے والا سپیل، چونکہ وہ 5واں سلسلہ ہوگا مونسون کا، تو اس میں بھی کیا مغربی ہواؤں اور دیگر جو کمزور ہواؤں کے سلسلے تھے ان کا بھی ٹکراؤ مونسون کے ساتھ ہو سکتا ہے مزید؟ دیکھیں، مونسون میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مغرب کی طرف سے ایک سلسلہ آتا ہے، وہ سرد ہوائیں لے کر آتا ہے، اور جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ ہمیں عریبین سی سے، بحر عرب سے اور جو بے آف بنگال ہے وہاں سے جو ہے نا وہ ملتی ہیں. تو اسی طرح جو ہے اب اگلا جو سلسلہ آئے گا اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اوپر سے جو ہے نا وہ آپ کو کولڈ ونڈ ملے گی اور نیچے سے جو ہے نا وہ موئسچر ملے گا. ایک ہوا کا کم دباؤ اس وقت انڈیا بے آف بنگال میں جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. وہ اگلے چند روز میں وہ موو کرنا شروع کر دے گا مغرب کی سمت میں پاکستان کی طرف. لیکن ابھی وہ اگلے 2 سے 3 روز میں جو سینٹرل انڈیا، وسطی انڈیا میں وہ جو ہے نا وہ آ جائے گا. اس کے ادھر آنے کی وجہ سے موثر جو ہوگا وہ ہمارے بالائی علاقوں میں آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے ورک صاحب، کیا وجہ ہے؟ مطلب پہلے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی آتا ہے، سرد ہوائیں ہوتی ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے 3 سلسلے آ کے اور مونسون کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جس طرح کی بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں، فلیش فلڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ، ان کا رجحان ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ ہو چکا ہے. اسی طرح لینڈ سلائیڈنگ کے جو ہے، کیا یہ سب مختلف سلسلوں کے زیادہ ٹکراؤ کی وجہ سے؟ کیونکہ پہلے اگر مونسون کو دیکھیں تو شاید اس کی ویریشن میں بہت تبدیلی آ چکی ہے. تو کیا سمجھتے، کیا یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے یا کیا وقت کے ساتھ کیا چینجنگ کیا آ رہی ہے مونسون میں؟ دیکھیں، جو آپ نے اتنا لمبا کویشچن کیا، اس کا میں یہی جواب دوں گا کہ پاکستان میں ہر سال مونسون آتا ہے، اور جو زیادہ تر بارشیں ہوتی ہیں پورا سال میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مونسون میں ہی ہوتی ہیں. اور مونسون کا عرصہ کتنا ہوتا ہے؟ جسٹ 3 ماہ، 2-3 ماہ. اب 2-3 ماہ کی میں ہی آپ کی پورے سال کی سب سے زیادہ بارش 2-3 ماہ میں ہی ہونی ہے. تو آبویسلی کہ اس دوران میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ چیز ہوگی. اور دوسری جو چیز آپ نے کہی کہ جو موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جو بارشیں ہوتی تھیں، پہلے بھی مونسون آتا تھا. اب کیا وجہ ہے کہ وہ مونسون کا اثر جو ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے، اس بارشوں کا امپیکٹ زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے؟ ایک تو موسمیاتی تبدیلی کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ریلیٹیولی وارم ہو چکا ہے. وارم ہونے کی وجہ سے جو موئسچر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے ایٹماسفیئر کی وہ زیادہ ہوگی، اس لیے موئسچر زیادہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری رائے ہی کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو لیونگ سٹائل ہے، پہلے آپ کی جو اربن آبادی ہوتی تھی وہ کم تھی، آپ کی جو دیہی آبادی وہ زیادہ تھی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی سالوں سے جو ہے نا وہ دیہی آبادی کم ہو گئی اور وہ شہروں کی طرف لوگ جو ہے نا مائیگریٹ کرنا شروع ہو گئے. آپ کے شہر جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں.
اور اس کے لیے جو ہے اب جو دیہی آبادی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ شہر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی شہر آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ بالکل، جب ہم درختوں کو کاٹ کاٹ کے، جنگلات کو ختم کر کر کے شہروں کو بڑھائیں گے تو نقصانات تو ہوں گے۔ اچھا ورک صاحب، اب چلتے ہیں آگے، چونکہ اگست کا مہینہ قریب قریب ہے اور اگست اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو آگے اگست میں مونسون کے ٹرینڈز کیا رہیں گے اس مہینے میں؟ دیکھیں، جس طرح ہمارے جو جولائی کا مہینہ گزرا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگست کے مہینے میں بھی ہمارے پاس نارمل یا سلائٹلی ابو نارمل جو ہے نا وہ بارشیں ہو سکتی ہیں اگست میں بھی، کیونکہ یہ ابھی جو مونسون ہے وہ اپنے ایکٹیو فیز میں ہے۔ تو جب مونسون اپنے ایکٹیو فیز میں ہوتا ہے تو جو بے آف بنگال پہ جو ہوا کے کم دباؤ بنتے ہیں وہ فریکوینٹلی بن کے جو ہے نا وہ موو کرتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ وسطی جو ہوتا ہے انڈیا وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، بعض تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں اور بعض وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نمی جو ہوتی ہے وہ پھر پاکستان کے علاقے میں وہ لازمی آتی ہے۔ اس لیے جو آپ کا اگست کا مہینہ ہوگا، ماڈلز بھی یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگست کے مہینے میں بھی نارمل بارشیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب مطلب ابھی اگست کے مہینے میں بھی اگر معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑی اگر زیادہ بارش ہوتی ہے تو یعنی کہ یہ توقع کی جا سکتی کہ اسلام آباد، پنڈی میں کیا ایسی ہی یا پھر کئی اور علاقوں میں فلیش فلڈنگ کے خدشات موجود رہیں گے؟ دیکھیں، جو مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں یہ ستمبر کے وسط یا ستمبر کے آخر تک بھی جاتی ہیں، بعض اوقات ستمبر کے آخر تک بھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 50 ڈیز موجود ہے مونسون کے، ایٹ لیسٹ اگر یہ پہلے ہو جاتی ہے تو آپ 50 ڈیز میں دیکھ لیں کہ مونسون میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو ڈرائی ڈیز نہیں ملتے۔ اگر کوئی چند دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ کنویکشن ہو جاتی ہے، کوئی موئسچر آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ کو آئسولیٹڈ پاکٹ میں بھی مل جاتی ہوتی ہے اگر کوئی بڑا اسپیل نہ آئے تو۔ اس لیے یہ جو موسلادھار بارش ہے پرٹیکولرلی خطہ پوٹھوہار میں، اس کو جو ہے نا آپ نہیں رد کر سکتے، یہ ایگزسٹ کرے گا، یہ اگست میں بھی ہوگا، سپتمبر میں بھی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سپتمبر میں بھی جا سکتا ہے۔ آخری میرا سوال ہے کہ مونسون کے یوں تو 3 مہینے مطلب اس کا یہ سیزن ہوتا ہے، لیکن کب سے اس کی سویرٹی میں کمی آنا شروع ہو جاتی؟ گزشتہ 2-3 سیزن میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا کہ سپتمبر میں بہت جا کے سلسلہ ویک ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا ایگزیکٹلی کیا کوئی ٹائم پیریڈ فکس ہوتا ہے یا موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ وہ جو پیٹرن ہے، وہ جو سائیکل ہے وہ چینج ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جو مونسون ہوتا ہے بعض اوقات مونسون کا جو پہلا ہوتا ہے نا دورانیہ، جو کہ جولائی کا ہوتا ہے، کبھی وہ ایکٹیو ہوتا ہے، کبھی اگست اور سپتمبر ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اس مونسون سیزن میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جولائی کافی ایکٹیو گیا ہے اور ابھی بھی ہم اس کو ایکٹیو ہی دیکھ رہے ہیں، جبکہ جو گزشتہ سال تھا جو آپ نے کہا، وہ گزشتہ سال میں جولائی اتنا ایکٹیو نہیں تھا، اگست کافی ایکٹیو تھا۔ تو اگست میں ہم نے دیکھا کہ ابو نارمل بارشیں ہوئیں، جبکہ جولائی گزشتہ سال جولائی میں نیئرلی تقریباً نارمل ہوئی تھی یا نارمل سے تھوڑی ساری کم و بیش اتنی ہوئی تھی، لیکن اگست میں جو ہے نا نارمل سے زیادہ ہوئی تھی۔ اب ہمارے پاس جو اس سال جو پیٹرن آ رہا ہے وہ یہ پیٹرن آ رہا ہے کہ جولائی میں جو ہے نا ابو نارمل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو اگست ہے یہ کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایٹماسفیئر بڑا وارم ہو چکا ہے، تو ہم اگین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگست بھی جو ہے نا وہ نارمل یا نارمل سے تھوڑا سا ابو ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ عرفان ورک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ نیا سلسلہ اگلے ہفتے سے ملک میں داخل ہو جائے گا، تاہم اس کے بعد اگست کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اگست میں بھی مونسون سلسلہ کافی ایکٹیو ہوگا۔ مونسون کی بارشیں ہو سکتا ہے کہ معمول سے کہیں زیادہ ہوں یا معمول کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں، تاہم شدید موسمی حالات میں سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بہرحال موجود ہیں، اربن فلڈنگ کے فلیش فلڈنگ کے خدشات بھی موجود ہیں، اس لیے کہیں پر بھی جانے سے پہلے موسمی حالات کو لازمی مد نظر رکھا جائے۔